جے وکاس سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. ہمارا آج کا موضوع ہے بین الاقوامی خواتین کا دن. ویسے تو سال کا ہر دن خواتین کے نام ہے، لیکن جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ نے مارچ کی 8 تاریخ کو خواتین کے حوالے سے مختص کیا ہے. اس وقت ہم بات کریں گے کہ پچھلے 30 سالوں میں خاص طور پہ دنیا بھر میں، لیکن پاکستان میں کیا تبدیلیاں آئیں، اور آیا جو اقوام متحدہ کی کوششیں رہی ہیں کہ خواتین برابری حاصل کریں اور اپنا مقام حاصل کریں، آیا یہ کام پاکستان میں ہو پایا ہے یا نہیں؟ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے ساتھ اسلام آباد سے طاہرہ عبداللہ ہیں، جنہوں نے بہت سارے ادوار دیکھے ہیں اور اس موضوع پر بہت اچھی طرح گفتگو کر سکیں گی. ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں اریبہ فاطمہ، جو نئی جنریشن سے تعلق رکھتی ہیں، اور ظاہر ہے جو کچھ بھی محنت عورتوں نے کی 30 سال پہلے، اب اس سے بھی وہ آہستہ آہستہ روشناس ہوں گی. تو طاہرہ عبداللہ، یہ بتائیں، آپ کے علم میں ہے کہ 30 سال پہلے اس ملک میں ایک خاتون کی حکومت تھی، بے نظیر بھٹو، اور اس وقت بہت سارے ڈیلیگیشنز کو چین بھیجا گیا تھا کیونکہ وہاں 4th ورلڈ ویمن کانفرنس ہوئی تھی، اور اس کے بعد ایک پورا ایجنڈا تیار کیا گیا پاکستان کے لیے، جس میں کہا گیا کہ اب عورتوں کا مقام بڑھانے کے لیے سرکار کو کیا کرنا چاہیے. یہ 5 سال کا منصوبہ جو تھا وہ ملک بھر سے خواتین آ کر بناتی تھیں اسلام آباد میں. آپ نے اس کانفرنس کا فائدہ دیکھا، اس کے کچھ اثرات دیکھے، اور دوسرے ملکوں کی نسبت کیا وجہ ہے کہ عورتیں وہ مقام حاصل نہیں کر پائیں جو کہ چین میں ہونے والی کانفرنس کے نتیجے میں اور ملکوں میں دیکھا گیا؟ بہت شکریہ. سب کو سلام، اور ساری دنیا کو، بالخصوص پاکستانی خواتین کو عورتوں کا عالمی دن مبارک ہو. 8 مارچ. آپ نے ذکر کیا بیجنگ کانفرنس کا، جو کہ 1995 میں ہوئی تھی گرمیوں میں، اور آپ بھی اس میں شریک تھیں. اس سے پہلے میں بات کر بیجنگ کے بارے میں، اور اس کے جو پاکستان نے جو پلیٹ فارم فار ایکشن پر دستخط کیا تھا بیجنگ میں، اور پھر واپس آ کے لازم تھا کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا، اس پہ بات کر لیں گے آگے جا کے. لیکن میں یاد دلانا چاہتی ہوں کہ بیجنگ کی کانفرنس تو 1995 میں ہوئی تھی. اس سے پہلے 1975 میں 1975 میں سب سے پہلی عالمی کانفرنس ہوئی تھی اقوام متحدہ کے تحت میکسیکو میں. اور اتفاق کی بات ہے کہ اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی پاکستان میں، اور بیگم نصرت بھٹو ایز دا فرسٹ لیڈی وہ اس کانفرنس میں شریک ہونے میکسیکو سٹی گئی تھیں، اور انہوں نے بھی وہاں ایجنڈا فار ایکشن کے اوپر دستخط کیے تھے، جس طرح پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو شہید نے بیجنگ میں دستخط کیے تھے پلیٹ فارم فار ایکشن کو. تو 50 سال اس کو گزر گئے، 30 برس بیجنگ کو گزر گئے. میں سمجھتی ہوں کہ آپ کا یہ آج کا پروگرام بہت ہی اہم ہے، کیونکہ ضرورت پیش آ رہی ہے کہ ایک جائزہ لیا جائے کہ ان 50 برس میں، اور بالخصوص آخری 30 برس میں، پاکستانی عورتوں نے کیا کھویا اور کیا پایا. یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ یہ بہت اہم ہے اس وقت آپ کا یہ موضوع اٹھانا، کیونکہ حال ہی میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرش نے کہا ہے کہ جو رپورٹیں ان کو آ رہی ہیں اقوام متحدہ کی اپنے اداروں کی طرف سے، مثلا یو این ویمن ہو گیا، یو این ڈی پی، یو این ایف پی اے، یونیسیف وغیرہ وغیرہ، WHO، ILO، سب کو لے لیں، کسی کو میں پیچھے نہیں چھوڑنا چاہتی، FAO ہو گیا، ان سب کا یہ کہنا ہے، سب اپنے اپنے پروگراموں کو دیکھ کر اس نتیجے پر بدلے ناخواستہ پہنچے ہیں کہ کئی دہائیاں لگ جائیں گی،
ان اسپائٹ آف آل دا پروگرس. مان لیا کہ دنیا نے بہت ترقی کی ہے, ٹھیک ہے, پاکستانی عورتوں نے نہیں کی اتنی ترقی. گلوبل جینڈر گیپ انڈیکس کے اندر پاکستان آخری سے ایک اوپر ہے, اور جو آخری ہے وہ کبھی افغانستان ہوتا ہے کیونکہ وہ جنگ کی حالت میں ہے, کبھی سیریا ہوتا ہے جب وہ جنگ کی حالت میں تھا, کبھی عراق ہوتا ہے جب وہ جنگ کی حالت میں تھا, کبھی یمن ہوتا ہے کیونکہ وہ جنگ کی حالت میں ہے, اور کبھی فلسطین ہوتا ہے کیونکہ وہ جنگ کی حالت میں ہے. پاکستان جنگ کی حالت میں نہ ہوتے ہوئے بھی آخری سے ایک درجہ اوپر ہے. تو یعنی زیڈ کے بجائے ہم وائی پہ ہے اس وقت. ہمارا یہ 100 کے بجائے 99 پہ ہے, سب سے آخری سے ایک اوپر نمبر. تو اگر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل یہ کہہ رہے ہیں, علل اعلان پبلکلی اسٹیٹ کر رہے ہیں کہ کئی دہائیاں لگ جائیں گی جب تک عورتیں گلوبل جینڈر گیپ انڈیکس کی جو غیر برابری ہے, نامساوی سلوک ہے عورتوں کے ساتھ, لیک آف جینڈر جسٹس, لیک آف جینڈر ایکوالٹی, مثلاً چاہے سیاست میں عورتوں کا کردار, پارلیمان میں یا حکومتوں میں, کابینہ میں, ہیڈز آف اسٹیٹ اینڈ ہیڈز آف گورنمنٹ میں, یا غربت میں. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ غربت کی شرح میں 3 گنا زیادہ عورتیں پائی جاتی ہیں بنسبت مردوں کے. تو یعنی پاکستان کی 75% عورتوں پر مشتمل آبادی ہے جو غریب ہے, 25% غریبوں میں مرد ہے اور 75% غریبوں میں عورتیں ہیں. تو یہ کہاں کا انصاف ہے, یہ کہاں کی برابری ہے, یہ کیا ہے؟ بہت سارے ایسے کمپوننٹس کو اور انڈیکس کو لے کر یہ بنتا ہے گلوبل جینڈر گیپ انڈیکس, اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتیں کتنی پیچھے ہیں مردوں سے, اور برابری سے اور انصاف سے. اریبہ فاطمہ, آپ بتائیں, آپ تو شاید پیدا بھی نہیں ہوئی ہوں گی جس وقت بیجنگ میں ہم گئے تھے. میں ذاتی طور پہ گئی تھی, اور اس کے بعد سال ہر سال پروگرامز بنتے رہے کہ پاکستان اگلے 5 سال میں عورتوں کے لیے کیا کچھ کر سکے گا. یہ بتائیں کہ آپ کو کچھ معلوم ہوتا ہے کہ کون کون سی عورتوں نے کس طرح کی قربانیاں دیں اس ملک کے لیے؟ کیونکہ بہت ساری خواتین ہیں جنہوں نے اپنے انفرادی طور پہ بھی کام کیا, اجتماعی طور پہ بھی کام کیا. تو یہ آپ ایک نئی جنریشن کی خاتون کی حیثیت سے کس حد تک محسوس کرتی ہیں؟ نہیں, یہ تو آئی تھنک میں بہت زیادہ محسوس کرتی ہوں, اور میری جنریشن میں تمام خواتین جو خاص طور پر اپنے آپ کو ایز فیمنسٹ آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں, وہ سب یہ بہت ایک ڈیپر لیول پر فیل کرتی ہیں. انفیکٹ ابھی کچھ ہی ہفتے پہلے میں سری لنکا میں تھی. کریہ ایک آرگنائزیشن ہے جو اکثر فیمنسٹ رائٹس انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ منعقد کرتی ہیں, اور میرے خیال سے ان کا 11th تھا, اور یہ ساؤتھ ایشیا سے وہ ڈفرینٹ فیمنسٹ کو بلاتے ہیں, اور دے پٹ آل آف اس ان دا سیم روم, اور اس میں یہی ڈبیٹ ڈسکشن ہوتی رہتی ہے کہ کس طریقے سے ساؤتھ ایشیا میں فیمنزم کی بات ہو رہی ہے, کیوں سولیڈیرٹی کی ضرورت ہے. اور وہاں بھی یہی بات ہوئی کہ جو پہلا ایسا انسٹیٹیوٹ تھا وہ سٹارٹ ہی لاہور میں ہوا تھا, 80s میں نگہت سعید خان کے گھر سے شروع ہوا تھا. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے پہلے عورتوں نے کتنے زیادہ ظلم سہے ہیں اور کتنی مشکلوں سے سلسلے کو آگے لے کر گئی ہیں, تو وی فیل کہ ابھی جو ہمارا کام ہے وہ جسٹ اے کنٹینویشن, وہ اسی کا تسلسل ہے, وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. لیکن میرے خیال سے یہ بھی ہے کہ پاکستان میں جیسے جیسے ٹائم گزرتا جا رہا ہے پولرائزیشن بڑھتی جا رہی ہے, اور مے بی ایسے کچھ پاکٹس تھے پہلے وقتوں میں کہ جب آپ زیادہ فیمنزم کے اوپر یا ریلیجس مائنورٹیز کے حقوق کے حوالے سے زیادہ بھی بات کر سکتے تھے, لیکن اب وہ اسپیس شرنک ہوتی جا رہی ہے مزید. تو یہ کنٹینویشن تو وہی ہے, اسی چیز کی کنٹینویشن ہے جو تمام کام آسمہ جہانگیر جیسی خواتین نے شروع کیے تھے. لیکن اب جو ہے یہ اس کام میں مزید عورتوں کا جڑنا جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے, جہاں تک میں نوٹ کر رہی ہوں. یہ بات صحیح ہے کہ جب سے عورت مارچ شروع ہوئی ہے اٹس بن سم تھنگ نیو, اینڈ 2018 سے ہر سال 8 مارچ کے دن واک کرنا, ریلی کرنا, یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں اور مزید خواتین جڑتی بھی ہیں, لیکن یہ ایک 1 ڈے ایکٹیویٹی کے طور پر جڑت ہو رہی ہے. یہ اس طرح کی نہیں ہو رہی جس طرح پہلے زمانے میں خواتین مل کر ایک سسٹمیٹک آرگنائزیشن کے تھرو کام کرتی تھی. تو طاہرہ, آپ اور میں اس دور سے گزرے ہیں جب خواتین کو کوڑے بھی مارے جاتے تھے,
یعنی کہ آپ کو جنرل ضیاء کا دور یاد ہے جب عورتوں کی گواہی جو ہے وہ مرد کے مقابلے میں آدھی مانی جاتی تھی. جب ایک عورت جس پر زنا ہوتا تھا وہ خود جو ہے زنا کے الزام لگانے پر خود جیل چلی جاتی تھی. اس دور میں آپ کے خیال میں کیونکہ ظلم اتنا تھا, کیا عورتوں نے ایک ریاکشن کے طور پہ جو ہیں اس کی مزاحمت کی؟ جو ابھی اریبہ کہہ رہی ہیں کہ وہ جڑتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں, تو کیا ریاست کے جبر کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا تھا پہلے؟ بہت اچھی طرح یاد ہے اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے یاد دلایا. سب سے پہلے آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے میں اریبہ صاحبہ سے کہہ دوں کہ عورتوں کا جو مارچ کرنا اور ریلی کرنا اور مزاحمت کرنا اور سڑکوں پہ باہر نکلنا 2018 میں نہیں شروع ہوا تھا. 1981 میں جب خواتین محاذ عمل بنائی گئی تھی ایز دا فرسٹ فیمنسٹ پلیٹ فارم آف پاکستان. اس سے پہلے افواہ بھی تھی, بہبود بھی تھی, بہت سارے اور ادارے بھی تھے, لیکن وہ فیمنسٹ اپنے آپ کو علل اعلان نہیں کہتے تھے, سیکولر اپنے آپ کو نہیں کہتے تھے, جس طرح ویمنز ایکشن فورم نے کہا 1981 میں. تو 2018 میں ینگ جنریشن نے جب عورت مارچ شروع کی تو میرے جیسے لوگ بہت خوش ہوئے تھے کہ ایک نیو جنریشن آ گئی ہے, تازہ ہوا کا جھونکا ہے, فریش بلڈ آئے گا ہماری تحریک کے اندر, ہماری مزاحمت میں, ہماری موومنٹ کے اندر, ویمنز رائٹس موومنٹ کے اندر ایک تازہ ہوا کا جھونکا 2018 میں نظر آیا. لیکن وہ پہلے نہیں تھا, یعنی وہ پہل نہیں تھی. 2018 واز ناٹ دا فرسٹ. ایک تو یہ بات ہو گئی. آپ نے جو یاد دلایا جنرل ضیاء کے وقت میں جو چیزیں, جو مظالم ہوتے تھے, اور آپ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں, نفیسہ صاحبہ, بہت غلط فہمی ہے. اس غلط فہمی کو مجھے بہت خوشی ہے اور آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے آج اس پلیٹ فارم پہ یہ موضوع اٹھایا ہے. بہت آواز بلند یہ بات کہیں کہ پاکستان کے 77 برس میں 34 برس 34 ایئرز ملٹری رول رہا ہے. 4 مارشل لاء ڈکٹیٹر آئے گئے, ایوب, یحییٰ, ضیاء اور مشرف, اور بہت مظالم ہوئے عورتوں کے ساتھ. لیکن مجھے کہنے دیجئے, آج یہ میں کہہ دینا چاہتی ہوں کہ ایک وہ ظلم ہوتا ہے, وہ تشدد ہوتا ہے, وہ نا انصافی ہوتی ہے, وہ نا برابری ہوتی ہے, جو کہ صاف نظر آتی ہے کیونکہ ملٹری رول ہوتا ہے, مارشل لاء ہوتا ہے, ایک چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر آپ کا صدر پاکستان ہوتا ہے اور فوج رول کر رہی ہوتی ہے. اور ایک وہ ظلم و ستم ہوتا ہے جو کہ سو کالڈ جمہوری ادوار میں اور جمہوری حکومتوں کے تحت ہو رہا ہوتا ہے, اور ہمیں تو نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن ہمارے حکمرانوں کو یہ دکھانے کی ایک مجبوری ہوتی ہے, اور شاید ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہ کہیں کہ جمہوریت ہے, برابری ہے, انصاف ہے, عورتیں بہت اچھی ہیں, God's in his heaven and all's right with the world. نہیں, all is not right with the women of Pakistan or the girls or the transgenders یا people differently able living with disabilities یا ethnic minorities یا غربت زدہ دیہی خواتین یا ہماری ریپروڈکٹیو ہیلتھ عورتوں کے مسائل یا لڑکیوں کی تعلیم کے مسائل یا پاپولیشن سٹیبلائزیشن نہ ہونے کے مسائل. تو کیا کیا کچھ ہے جو کہ عورتوں اور بچیوں اور ٹرانسجینڈرز کو سہنا نہیں پڑ رہا, اور وہ سب کچھ جمہوریت کے نیچے کے ایک بہت بڑے سے ایک کمبل کے نیچے آ جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ جی سب ٹھیک ہے. سب ٹھیک نہیں ہے. مثلاً میں آپ کو کہتی ہوں, لوگ ہمیشہ الگ کرتے ہیں کہ عورتوں کے مسائل دیکھیں نا, جینڈر بیسڈ وائلنس, آپ اس پہ گفتگو کریں. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے سوال ابھی تک جینڈر بیسڈ وائلنس کا 2 عورتوں سے نہیں پوچھا, کیونکہ اس لیے کہ
وی ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ کہ عورتوں کے خلاف تشدد ہو رہا ہے، اب بہت شدید ہو رہا ہے. ابھی بھی آپ نے ذکر کیا اس وقت کہ جو زنا میں جو ریپ ہوتی تھی اس کو زنا کر کے اس کو سینٹنس کر دیا جاتا تھا. نہ آپ نے تو جیل کا ذکر کیا، جیل میں ڈالا جاتا تھا. ایسی بھی عورتیں ہمارے پاس رہی ہیں جو کہ سینٹنس ٹو ڈیتھ بائی اسٹوننگ، کیونکہ وہ اڈلٹری کی پنشمنٹ ہوتی تھی. حالانکہ وہ بھی یہ الگ موضوع ہے، کسی اور دن کے لیے اٹھا رکھیں گے نفیسہ صاحبہ. یہ بھی قرآنک پنشمنٹ نہیں ہے اسٹوننگ ٹو ڈیتھ فار اڈلٹری. ریپ کا تو ذکر ہی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ انسانی حقوق اور خواتین کے حقوق علیحدہ علیحدہ نہیں ہیں. لیکن اریبہ یہ بتائیں کہ جس طرح سے طاہرہ نے بات کی کہ اس وقت سب سے زیادہ خواتین جو ہیں وہ غربت کی لپیٹ میں ہیں، اور جن ایشوز پہ ہم نے بھی جے بی کنیکٹس میں جو کہانیاں کی ہیں، کیونکہ ہمارے جو جاوید بھٹو جن کے نام پر یہ ادارہ بنا ہے وہ خود بھی ایک فیمنسٹ تھے، لہٰذا ہم اس وقت جس طرح کی کہانیاں کر رہے ہیں وہ عورتوں کو بااختیار بنانے کے لیے کر رہے ہیں. تو آپ بتائیے کہ جس طرح کی صورتحال پاکستان میں ہم نے دیکھی ہے کہ غربت بڑھتی جا رہی ہے، اور باوجود اس کے کہ چند لوگ بہت امیر ہیں، بنیادی طور پہ جو ہے وہ نچلے سطح پہ سب سے نچلے سطح پہ خواتین پائی جاتی ہیں. تو ان ایشوز نے یعنی کہ خواتین کو معاشیات نے کس حد تک باہر نکالا ہے، مجبور کیا ہے کہ وہ گھروں سے باہر نکلیں. بالکل، آئی تھنک یہ کافی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں. میں نے ریسنٹلی ٹی ایل پی کی خواتین کے ساتھ ایک ریسرچ کی تھی جس میں مائی گول واز ٹو انڈرسٹینڈ کہ ٹی ایل پی ایک ایسی موومنٹ ہے جو کافی اینٹی وومن موومنٹ ہے، جو عورتوں کے حقوق میں اس طرح بالکل بھی یقین نہیں رکھتی. لیکن اس کے باوجود بہت سارے گھرانوں کی خواتین جو ہیں وہ نہ صرف ٹی ایل پی کو سپورٹ کرتی ہیں بلکہ وہ اپنے بچوں کو بھی اسی طرح ان کی پرورش کر رہی ہیں کہ وہ بڑے ہو کے ٹی ایل پی کے لیے سولجرز بنیں. تو جب میری ان سے بات چیت ہوئی تو اس میں مجھے یہی سمجھ آیا کہ جو فیمنسٹ حلقے ہیں یا جو پروگریسو طریقے سے خواتین کے حقوق کو دیکھتے ہیں، صرف اسلام کے لپیٹ کے اندر خواتین کے حقوق کو نہیں دیکھتے، تو وہ حلقے بہت شرنکڈ ہیں، وہ ایک ایکو چیمبر کی طرح آپریٹ کرتے ہیں، اور وہ اس طرح ایکسپینڈ نہیں کرتے اپنی پالیٹکس جس طرح ٹی ایل پی کے لوگ اپنی پالیٹکس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں. اب جن گھروں میں میں گئی ہوں، جن خواتین سے میں نے بات کی ہے، وہ تمام ایسی خواتین تھیں کہ جن کے گھر میں آلریڈی ریلیجس سینٹیمنٹ بہت زیادہ اسٹرانگ تھا. وہ شادی سے پہلے بھی کسی جماعت اسلامی کی فیملی میں ان کا تعلق تھا، یا تو ان کے والدین جماعت اسلامی میں ہوتے تھے، لیکن وہاں پر ان کو بالکل بھی زیرو جس کو کہتے ہیں ایکسیسیبلٹی تھی ٹو دا آؤٹر ورلڈ، کہ وہ نہ تعلیم کے معاملے میں نہ کہیں وہ باہر جا سکتی تھی. لیکن جو ٹی ایل پی میں ان کے ہسبینڈ سے جب ان کے خاندان چینج ہوئے تو وہ فار ایگزامپل انہوں نے ان کو ٹی ایل پی کے کاز کے لیے موبلائز کیا. اب جیسے ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ بھائی میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جا کے لوگوں کو پیٹ نہیں سکتی، لیکن میں حلوہ روٹی بنا سکتی ہوں کہ جو تمام لوگ ہوں گے وہاں وہ جا کے ان کو بانٹیں گے. تو اس لیے مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ میں اس کام میں شامل ہوں. تو ہماری جو ڈبیٹ اینڈ ڈسکورس ہے، جو ہمارا انٹلیکچوئل ایکسچینج ہے، وہ لمیٹڈ ہے، وہ بند کمروں میں ہوتا ہے، وہ اتنا ایکسیسیبل نہیں ہوتا کہ تمام خواتین کو اس کی لپیٹ میں لیا جائے. ایون ویمن ڈیموکریٹک فرنٹ میں جو ہم کام کرتے ہیں، ہمارے یونٹس ہیں، کئی شہروں میں یونٹس ہیں، کراچی، اسلام آباد، لاہور کے علاوہ بھی سندھ میں، نصیر آباد میں ہمارے یونٹس ہیں، قنبر شہزاد کوٹ میں، حیدرآباد میں. تو وہاں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ خواتین کو اگر پلیٹ فارم ملے تو وہ اپنی معاشی جو ہے، جو جس کو میں کہوں گی ضلالت ہوتی ہے، کیونکہ جس طرح سے ہمارا اسٹیٹ مائکرو فائنانس کے اس میں، بے نظیر انکم سپورٹ کے اس میں، ان طرح کی اسکیمز کے تحت عورتوں کے حقوق کی استحصالی کرتا ہے. آپ 1-2 ہزار روپے کے لیے ایک عورت کو اتنا خوار کراتے ہیں اور بعد میں وہ بھی نہیں مل رہا ہوتا اس کو. تو یہ جو ایک مائکرو فائنانس کا سسٹم ہے جس کے تحت عورتوں کو نکالا تو جا رہا ہے باہر، لیکن ان کو اس طرح سے نہیں نکالا جا رہا جو ان کے لیے فائدہ مند ہو. کہ جو عورت کام کے لیے باہر نکلتی بھی ہے، اب جیسے آپ دیکھ لیں جو ڈومیسٹک ورکرز کا ایشو ہے جس پہ ہم جتنی بات کریں کم ہے، اگر کوئی ماسی 3 گھروں میں کام کر رہی ہے
تو اس میں سے کم از کم 1-2 گھر کی تنخواہ تو اس کا شوہر اس سے لے لیتا ہے، جسٹ بیکاز آف دا فیکٹ کہ وہ اس کو اجازت دے رہا ہے کہ تم گھر جا کے باہر نوکری کر رہی ہو. تو ہمیں معاشرے میں صرف یہ نہیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا عورت اپنے سرکمسٹانسز کی وجہ سے فورس ہو کے باہر نکل رہی ہے، کیونکہ باہر نکلنا جو ورکنگ ویمن ہیں ان کا تو باہر نکلنے کا ان کا آپشن نہیں ہوتا. کبھی کبھی گاؤں میں ان کو کئی میل چل کے پانی لینے کے لیے جانا پڑتا ہے. جو ہم پریولیج طبقے کی خواتین ہیں، ہمارے لیے یہ ایک نئی چیز ہے کہ گھر سے باہر نکلنا، روڈوں پہ بیٹھنا، یہ ان لوگوں کے لیے کبھی کوئی نئی چیز نہیں تھی، کیونکہ انہیں ہمیشہ سے اپنے سرکمسٹانسز کی وجہ سے نکلنا پڑتا ہے، جا کے ٹرک ڈھابوں پہ بیٹھنا پڑتا ہے. کئی خواتین ایسی ایسی جگہوں میں کام کر رہی ہوتی ہیں جو ہم سمجھیں کہ بہت ڈینجرس ہو، بڑا رسکی ہو، لیکن پھر بھی وہ کر رہی ہوتی ہیں اور ان کو ہمت مل رہی ہوتی ہے جسٹ بیکاز آف دا فیکٹ کہ اگر وہ یہ نہیں کریں گی تو ان کے بچے بھوکے سوئیں گے، ان کو کھانا نہیں ملے گا. تو یہ بات ہے کہ ہمیں اپنی فیمنسٹ پالیٹکس کو زیادہ انٹرسیکشنل بنانا ہوگا، زیادہ اس چیز پہ فوکس کرنا ہوگا کہ کلاس جو ہے بہت امپورٹنٹ چیز ہے. پاکستان میں کلاس پالیٹکس ہی چیز ہے. جو سیاست ہماری ہوتی ہے کوئی لیفٹ ایز سچ ہے نہیں، ساری پارٹیاں رائٹ پر ہی ہیں. their bid is کہ سب سے زیادہ رائٹ کیا ہے، رائٹ ونگ کون سی پارٹی ہے، کون سی پارٹی کا زیادہ گریٹر کلیم ہے ٹو اسلامک پرنسپلس. تو کیونکہ ہماری ساری سیاست ہی اب اس کے اراؤنڈ بن گئی ہے، تو ہمیں آئی تھنک نئی طریقے سے سوچنا پڑے گا کہ ہمیں فیمنسٹ پالیٹکس کو کیسے اپروچ کرنا ہے، کہ ہم ایک فیمنسٹ میسج کو کے اندر ماس اپیل کریٹ کریں کہ ہر طبقے کی خاتون اس کو جوائن کرنے کی کوشش کرے. یا چاہے ابھی ہم دیکھتے ہیں ایون عورت مارچ جب ہوتی ہے ہر سال، تو کئی عورتیں ایسے بھی انٹرویوز دیتی ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے. حیا مارچ بھی ہوتی ہے، اینٹی جینڈر موومنٹ ہے ایک پوری. تو وہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، اس کا آئی تھنک یہ ایک بہت مشکل چیز بھی ہے ٹو انکاؤنٹر، لیکن یہ بہت ضروری چیز بھی ہے. طاہرہ، مجھے یقین ہے کہ آپ چیزوں کو بہت گہرائی سے دیکھتی ہیں. میں چاہوں گی کہ آپ ذرا ایک مقابلہ کریں ایران اور افغانستان کے ساتھ پاکستان کا، کیونکہ افغانستان میں تو طالبان سرکار نے تو ایک جبراً عورتوں کو باہر نکلنے سے روکا ہوا ہے، جبکہ ایران میں بھی ایک حد تک عورتوں کو آزادی ہے، لیکن صرف بہت ہی ان کے اوپر جو ہیں ایک قدغن لگائے گئے ہیں کہ وہ کیا کر سکتی ہیں کیا نہیں کر سکتی. پاکستان میں کوئی ابھی تک ہم نے ریاستی جبر اس طرح کا آج کل کے دور میں نہیں دیکھا ہے. اس کے باوجود عورتیں ابھی تک نفیسہ ہم نے اسلام آباد میں دیکھا ہے، جی، بہت مگر ہم دونوں کا مقابلہ بہت کر رہے زیادہ ہیں. دیکھا ہے. شاید کراچی اور لاہور میں اتنا نہ ہو، کیونکہ اول تو تعداد کا بھی اس میں تھوڑا سا عمل دخل ہے. کراچی کی آبادی 35 سے لے کے 40 ملین ہے، لاہور بھی 20-25 ملین تو ہوگا، اسلام آباد 2 ملین کے قریب آبادی ہے. تو بہت کم عورتیں نکلتی ہیں اور بہت کم مرد ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی نکلتے ہیں. لہٰذا پولیس ہمیشہ ہم پر تشدد کرتی ہے. فار رائٹ ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز ہم پر بہت زیادہ تشدد اور تھریٹس اور انٹیمیڈیشن کرتے ہیں. ہمیں دھمکیاں بھی آتی ہیں اور باقاعدہ نظر بھی آتا ہے. میں آپ سے اتفاق کرتی ہوں کہ وہ ایک پبلک ڈیفائنس جسے کہتے ہیں نا، اس کی اجازت شاید نہ ہو پاکستان میں، لیکن جہاں تک عورتیں کام کرنا چاہتی ہیں، کوپریشنز میں کام کرتی ہیں، دفتر جاتی ہیں، کوئی پولیس ان کو روکنے والا تو نہیں ہے نا سڑک پہ کہ آپ کام پہ نہ جاؤ. اس حوالے سے بات تو موریلٹی پولیس جس کا ذکر آپ کر رہی ہیں، جو کہ سعودی عرب میں تھا اور اب افغانستان میں ہے، ایران میں ہے، کویت اور سوڈان اور صومالیہ اور کچھ اور عرب یا مسلم ممالک میں ہے. ملیشیا میں ایک اسٹیٹ ہے جہاں پر شریعہ لا نافذ ہے. تو اس طرح مختلف پاکٹس ہیں مسلم دنیا کے اندر. لیکن بالکل درست بات ہے کہ پاکستان میں نسبتاً، میں یہ لفظ بہت اصرار سے کہوں گی، نسبتاً ہم عورتیں کچھ بہتر حالات میں ہیں بنسبت فرسٹ سرٹنلی افغانستان یقینی طور پر، اور کسی حد تک میں ایران کا کہوں گی. ایران کا پہلے میں ذکر کرنا چاہتی ہوں کیونکہ وہاں پر یہ جو سر پہ حجاب اور ایک خاص قسم کا حجاب پہننا، ایک خاص قسم کا لباس باہر پہننا بہت ضروری ہوتا ہے. پورے اپنے آپ کو سر سے پاؤں تک ڈھکو، اور اگر صحیح طرح نہ مہسا امینی کو جب جس بے دردی کے ساتھ پولیس تشدد کے بعد قتل کیا گیا ایران میں، وہ کوئی نہیں بھلا سکتا. اس کے بعد پھر کتنی
सैकड़ों लाखों लोग सड़कों पे निकले और उनमें से कुछ मारे भी गए और अभी तक कुछ जेलों में पड़े हैं। अभी हाल ही में एक खबर आई थी कि एक औरत को सेंटेंस टू डेथ कर दिया गया है, मुझे उसका नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा। लेकिन वहां पर क्योंकि और सब कुछ का जो दारो मदार होता है, सारी चीज, सारी खराबी की और अच्छाई की बुनियाद तालीम है। तालीम का फुकदान होना हमारे लिए बहुत बुरा है और हमें जहां तालीम मिलती है वहां आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आती है, जैसा कि ईरान में हम देखते हैं। वहां पर औरतों और मर्दों, लड़कों और लड़कियों की तालीम पर बहुत तवज्जो दी जा रही है। ये हम बहस एक और दिन के लिए उठा रखते हैं कि करिकुलम में उनको एजुकेशन पॉलिसी के तहत पढ़ाया क्या जा रहा है। ऑब्वियसली वो तो एक ब्रेन वॉश प्रोपेगेंडा टाइप ऑफ एजुकेशन है, लेकिन क्योंकि साथ साथ साइंसी तालीम और मॉडर्न तालीम, सेक्युलर तालीम भी दी जा रही है, तो ये औरतों के लिए, चाहे वो देही ईरान में हो या शहरी ईरान में रहती हो, उनके लिए बहुत बेहतर है। उनको मुलाजमतें और नौकरियां और काम की सहूलियात फराहम हैं, उनको तनख्वाहें भी बहुत अच्छी मिलती हैं। और एक बात मुझे कहने दीजिए ईरान के बारे में, अच्छाई के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान में आबादी की बहबूद आबादी का प्रोग्राम इसलिए फेल हुआ कि हमारे मुल्लों ने बीच में नहीं करने दिया। हुकूमतें यके बाद दीगरे 1950s में ये प्रोग्राम शुरू हुआ और हर हुकूमत ने चाहा उसको आगे बढ़ा। मैं किसी एक भी फौजी डिक्टेटर या डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हुकूमत के सरबराहान को बुरा नहीं कहूंगी, लेकिन एक चीज के लिए जरूर बुरा कहूंगी कि सबके पीछे मुल्ले थे। मुल्लों ने इजाजत नहीं दी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को बढ़ाने में पाकिस्तान में। लेकिन देखिए कि इस्लामी जमहूरिया ईरान जो कि एक थियोक्रेटिक स्टेट है, जिसको उर्दू में उलूहियत की रियासत बोलते हैं, एक उलूही रियासत अलल ऐलान द थियोक्रेटिक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के मुल्लों ने कतई तौर पर फैमिली प्लानिंग और पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की मुखालिफत नहीं की। और आज वो हमसे 1000 गुना बेहतर जगह पर हैं। चाहे आप इकोनॉमिकली देख लें, पॉलिटिकली देख लें, सोशली देख लें, एजुकेशन वाइज, हेल्थ वाइज, रिप्रोडक्टिव, क्या कुछ नहीं। उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उनकी इंडस्ट्री, उनका प्रोडक्टिविटी, उनकी एग्रीकल्चर, उनके एक्सपोर्ट्स, उनकी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, उनका, हालांकि वो सैंक्शंस में है, अमेरिकन सैंक्शंस में है इस वक्त अपनी जौहरी प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से, बट दे आर डूइंग मच बेटर, द वुमेन आर डूइंग मच बेटर। अफगानिस्तान की तो जितनी कम बात की जाए उतना अच्छा है, क्योंकि अफगानिस्तान वापस चला गया है 1996 से 2001 के उस दौर में, जब तालिबान का दौर हुआ करता था। औरतों को सरेआम कोड़े पड़ते थे, यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर्स, पीएचडी डिग्री होल्डर्स सड़कों पर हाथ फैलाकर एक एक टुकड़ा रोटी के लिए भीख मांगती थी। अभी भी वही हो रहा है, वापस चले गए हैं हम उस भीख मांगने के दौर में। और तमाम औरतों को घर भेज दिया गया है, चाहे वो किसी, हत्ता कि गायनिकोलॉजिस्ट, खवातीन गायनिकोलॉजिस्ट को इजाजत नहीं है कि वो जाके अस्पतालों में मर्दों के मशाना पेशाना काम करें। औरतें चाइल्ड बर्थ में, डिलीवरी में मर रही हैं क्योंकि प्रॉपर गायनिकोलॉजिकल ऑब्स्टेट्रिक केयर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज उनको मुयस्सर नहीं है। बिल्कुल आखिर में अरीबा, दौर तब्दील हो गया है, बावजूद इसके कि हमें लगता है कि 1000 साल में पाकिस्तान तब्दील नहीं हुआ, ना होगा। लेकिन दुनिया में जो तब्दीलियाँ आई हैं डिजिटल की वजह से आई हैं, और ये प्रोग्राम भी, और ताहिरा अब्दुल्ला ने जो बातें की अफ़गानिस्तान की, तालिबान के बारे में, ये भी डिजिटली अब लोग देखेंगे। आपके ख़्याल में पाकिस्तान की ख़वातीन के जहन किस हद तक इस डिजिटल मीडिया ने तब्दील किए हैं? क्योंकि अब वो देख रही हैं कि दुनिया भर में उनकी तरह की औरतें कितने आगे निकल चुकी हैं, कितना शाना बशाना मर्दों के साथ काम कर रही हैं। ख़ासतौर पर इंडियन औरतों को अगर हम देखें तो ये भी है कि हमारे बिल्कुल बराबर में नेबरिंग कंट्री, हम उनसे अलग हुए, लेकिन इंडिया में ख़वातीन के हकूक़ का इस तरह का इस्तेहसाल नहीं देखा जाता जहाँ पाकिस्तान में देखा जाता है। आई थिंक डिजिटल एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है, और सोशल मीडिया ने कई ख़वातीन को बहुत ज़्यादा ऐसी डिबेट्स और डिस्कोर्सेस से कनेक्ट किया है जिससे वो बिल्कुल नाआशना होती थी पहले।
لیکن ڈیجیٹل میڈیا ایک ڈبل ایجڈ سورڈ ہے. جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ TLP بھی ڈیجیٹل میڈیا کو, سوشل میڈیا کو اسی مہارت سے استعمال کر رہی ہے جس مہارت سے عورت مارچ کی خواتین استعمال کر رہی ہیں, یا WDF کی خواتین استعمال کر رہی ہیں, یا شاید ہم سے بھی بہتر لیول پر انہوں نے آرگنائز کیا ہوا ہے. تو ہمیں بھی اسی لیول پر یا اس سے بیونڈ جانا پڑے گا, کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا ان اینڈ آف اٹ سیلف, جیسے کوئی بھی ٹیکنالوجی ان اینڈ آف اٹ سیلف نہ اچھی ہوتی ہے نہ بری ہوتی ہے, اس کا جیسا استعمال کیا جاتا ہے اس پہ ساری چیز ڈپینڈ کرتی ہے. تو کیونکہ ٹیکنالوجی کو یوز کر کے آپ ایک ایسے لیول پر آرگنائز اس وقت کر سکتے ہیں جیسے آپ پہلے نہیں کر سکتے تھے. جب کوڑے کے زمانے ہوتے تھے, جب ضیاء الحق ہوتے تھے, تب تو آپ کو ملنا ہی پڑتا تھا نا ٹو ڈسکس کہ ہمیں کس طرح سے کوئی پروٹیسٹ کرنی ہے کچھ. اب آپ کافی حد تک ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو آرگنائز کر سکتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ابھی بھی جیسے کئی ایسی خواتین ہیں جن کے پاس دن میں اپنی جاب اور اپنے بچوں کے خیال رکھنے کے بیچ میں بالکل ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ آ کر میٹنگز میں بیٹھیں, تو وہ آن لائن پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. تو ڈیجیٹل میڈیا نے ایسی کئی خواتین کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے جن کے اندر یہ چاہت تھی کہ وہ چاہیں وہ کسی قسم کا ریزسٹنس میں پارٹیسپیٹ کریں, لیکن ان کے سرکمسٹانسز ان کو بالکل بھی الاؤ نہیں کرتے تھے. لیکن کسی عورت میں یہ چاہت کریٹ کرنا, یہ ایک نئی چیز ہے جس پہ ہمیں ابھی بھی محنت کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, جو ڈیجیٹل میڈیا نہیں کر سکتا. کیونکہ اگین اٹس اے ٹول, اٹس ناٹ اے کائنڈ آف پالیسی دیٹ الاؤز کہ آپ اپنی جو بھی آپ کو ہزاروں سالوں سے جو پیٹریارکل نوشنز آپ کے دماغ میں گھسے ہوئے ہیں وہ زنجیریں آپ توڑ کے جو ہے وہ آزاد ہو جائیں. یہ ڈیجیٹل میڈیا نہیں کرتا. لیکن ایسی خواتین جو آزاد ہو گئی ہیں اور وہ جو آزاد ہونا چاہتی ہیں ان کو آپس میں کنیکٹ کر سکتا ہے. تو آئی تھنک ہمیں اس کو ایز اے ٹول دیکھنا چاہیے کہ یہ ٹول اور بہتر طریقے سے کس طرح استعمال ہو سکتا ہے. لیکن ابھی بھی میں کہوں گی کہ جو یہ ہوپ کریٹ کرنا کسی خاتون کے دل میں کہ جو بھی ان کے سرکمسٹانسز ہیں وہ جائز نہیں ہیں یا وہ اس سے نکل سکتی ہیں, یہ ابھی بھی اس میں کافی کام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. بالکل صحیح. اور ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. بہت شکریہ آپ دونوں کا. ہمارے ساتھ تھیں طاہرہ عبداللہ جو انسانی حقوق کے لیے کوشاں رہی ہیں برسوں سے, اور ہمارے ساتھ ہی نئی جنریشن کی اریبہ فاطمہ جن کا تعلق ویمنز ڈیموکریٹک فرنٹ سے ہے. بہت شکریہ آپ دونوں کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. تھینک یو.